تو ایک ایک کو جا کر میرے بھائیو دوستو بزرگوں وہ خود ہی سمجھاتے تھے، اللہ کی طاقت سمجھاتے تھے، اپنی رسالت سمجھاتے تھے، آخرت سمجھاتے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی شبانہ روز محنت میں کل 80 غریب آدمیوں کو ہدایت ملی۔ کتنے کو؟ اس دور کے نام نہاد شرفا انہیں ارذلون کہتے تھے۔ ہے کوئی شریف آدمی آپ کے ساتھ؟ اس لیے جب دعوت کی محنت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے غریب ایمان قبول کرتے ہیں۔ پہلے حضرت بلال قبول کریں گے، حضرت یاسر کریں گے، حضرت عمار کریں گے، حضرت صہیب کریں گے، حضرت سلمان کریں گے۔ ایسے غریب آدمی اگر مہمان آ جائے تو پھول سے بچوں کو بھوکا سلاویں جب کھلاویں۔ تو غریب پہلے لگتے ہیں، بعد تک رہتے ہیں۔ مال والے دیر سے لگے اور پہلے سے بھاگ کھڑے ہوں۔ ایک شب میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں قیام تھا۔ صبح میں فرمایا حفصہ رات کا بستر بدل دیا تھا؟ نہیں حضرت، وہ جو ٹاٹ آپ کے نیچے دوری بچھتی تھی اس کی 4 تہ کر دی تھی۔ فرمایا اس کی وجہ سے جسم کو اتنا آرام ملا کہ تہجد میں تاخیر سے آنکھ کھلی، بس 2 ہی تہ کر دو اس کی۔ اتنا موٹا ڈنلپ کا گدا نیچے بچھا کے لیٹے، کیا کروں؟ الارم بھی لگاتا ہوں آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ بھئی آپ نے ایسے انتظامات کیے، وہ تو ظہر میں کھلے گی۔ ہاں، اور اگر کوئی کولر اور اے سی لگا لے پھر تو عصر میں بھی امکان نہیں اس کی آنکھ کھلنے کا۔ سچ سمجھ رہے میری بات؟ تو مال والے دیر سے دین مانگے اور پہلے بھاگ کھڑے ہوں کہ جو جہاں تھوڑے پیسے آئے اور تناسانی آ گئی، اور وہ تناسانی پھر خطرے میں ڈال دیتی ہے دین کو۔ اگر دیتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں 2 صفات پیدا کی تھی، سادگی اور مجاہدہ۔ ایسی مجاہدانہ زندگی شریعت الانبر میں امیر امت 300 صحابہ کے ساتھ سوکھے پتے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ ان کے دشمنوں نے سادگی کو فیشن سے بدل دیا اور مجاہدے کو عیش سے بدل دیا۔ اب اس دعوت کے ذریعے اس کی محنت کی جا رہی ہے، فیشن کو سادگی سے بدلا جائے اور عیش کو مجاہدے سے بدلا جائے۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں فیشن اور عیش کے مراکز ہیں، جماعتیں جا کے آواز لگا رہی ہیں اگر ہدایت چاہو تو ہمارے یہاں کے سادگی مجاہدہ سیکھو۔ وہ جو اے سی کی گاڑیوں میں چلتے ہیں، اے سی کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں، اے سی کے بنگلوں میں رہتے ہیں، وہ یہاں آ کے ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہاں اس وقت آپ کے مالی گاؤں میں اسی دھوپ میں ہیں کہ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو سادگی اور مجاہدہ اختیار کرو۔ کیا کرو بھائی؟ بس ایسی سادہ زندگی کو آسان کر دے کہ تھوڑے سے پیسوں میں زندگی گزر جاوے، اپنے ہاتھ سے پکا کے کھا لیا، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو لیے اور زمین پہ لیٹ لی، بس آسان ہو گیا۔ امت کو شیطانوں سے بچانے کے لیے نظام چل رہا کہ فضول پیسے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی لے جائے گا، اور کوئی لے بھی نہیں گیا تو بچے پہلے اسراف میں مبتلا ہوں گے، اور اگر اور زیادہ پیسے ہوئے تو تبذیر میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو منع کیا گھر والے وہاں خرچ کرنے لگیں گے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تو بالکل شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ دعوت کی محنت کیا ہے کہ یہ اطاعت پر لا رہی ہے پیسے میں۔ 3 دن کی جماعت میں چلے گئے 100 روپے خرچ ہو گئے، 10 دن کی جماعت میں چلے گئے 500 روپے خرچ ہو گئے، چلے میں گئے تو 2000 روپے خرچ ہو گئے، 3 چلے میں گئے تو 10,000 خرچ ہو گئے، باہر کا سفر ہوا تو 1 لاکھ خرچ ہو گئے۔ اب وہ جو بے جگہ خرچ ہو رہے تھے اس میں سے نکل رہے ہیں۔ کیا ہو رہے بھائی؟ تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ جب فضول خرچی ہوگی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، جب حکم ٹوٹ جائے گا تو آمدنی کی برکت ختم ہو جائے گی، تو اشراف پیدا ہو جائے گا۔ ابا جان کچھ ہدیہ کر دیں، بھائی جان کچھ دے دیں، اس کی روک تھام نہ کی تو پھر یہ سوال میں بدل جائے گا، ارے بھائی کیسے ہوئے پیالی چائے بھی نہیں پلاتے ہو، یہ بھی تو سوال ہے۔ اس کی بھی روک تھام نہ کی تو بے اجازت استعمال میں بدل جائے گا، دوسرے کے چپل بغیر پوچھے لے کے چلے گئے، دوسرے کا لوٹا بغیر پوچھے لے کے چلے۔ اس کی بھی دیکھ بھال نہیں کی تو چوری میں بدل جائے گا، اور اس کی بھی دیکھ بھال نہ کی تو ڈاکے میں بدل جائے گا۔ اسلام کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے، مرض جہاں سے پیدا ہو رہا وہیں گلا دبا دو۔ بقول حضرت شیخ سعدی کے چشمہ جہاں سے نکل رہا وہاں تو سلائی سے بند ہو جائے گا، ورنہ اسے ہاتھ ہی نہیں روک سکتا، اس پہ سے آبشار بن جائے گا۔ اس لیے کیا فرمایا، مردوں کو چاہیے نظریں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہاں بنیاد سے روک دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کام میں لگنے سے آہستہ آہستہ آدمی ضرورتوں پہ آ جاتا ہے، اور جب ضرورتوں پہ آ جاوے تو اللہ اس میں برکت ڈال دیں۔ اب سب کو یہ شبہ ہوتا ہے ان تبلیغ والوں کو کہیں سے پیسہ ملے، ہمارے جیسا کھاتے پہنتے ہیں، خوب جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں، خوب ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اور ہمارے برابر آمدنی نہ کہیں سے ضرور ملتا ہے۔
ہم ان سے یوں کہتے ہیں جب اس طرح ملتا ہے تو آپ کیوں گھر بیٹھے ہو؟ آپ بھی 4 مہینے لگا کہ آپ بھی امریکن ڈالر لے لو یا سعودیہ کا ریال لے لو، آپ کیوں پریشان ہو؟ ہاں، یہ نہیں کہ ایک دودھ کا پیالہ 72 آدمیوں کو بھی کافی ہو جاوے. کیا ہو جاوے بھائی؟ وہ برکتیں تو دیکھیں گے جب آپ اس دین کی محنت میں لگیں گے اللہ کے فضل سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ قوم پوری جانور ہو گئی ہے، جان مال لگا کے انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. یوں کہ گدھے کو دیا نمک میری آنکھ پھوڑے. جو نبی انہیں جہنم کی دائمی آگ سے بچانے کے لیے تشریف لائے تھے، قوم نے نبی کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے. کنہوں نے کیے؟ کہ جانوروں نے. بادشاہ نے سگی بھانجی کو بیوی بنا لیا. پہلے مصیبت تھی یہ. محمد بن قاسم نے جب سندھ پہ حملہ کیا تو راجہ دہر کے گھر میں سگی بہن تھی، بہن کو بیوی بنا رکھا تھا. سکندر نے جب حملہ کیا ایران پر تو دارا نے بیٹی پال رکھی تھی، بیوی بنانے کو سکندر کی نظر کر دی تھی. انگلینڈ کا بادشاہ تھا اوڈیپس، اس نے تو ابا کو مار کے امی کو بیوی بنا لیا تھا. اس لیے سائیکولوجی میں اس کمپلیکس کا نام ہی اوڈیپس کمپلیکس ہو گیا ہے کہ انسان کے اندر کبھی کبھی ایسا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ امی کو بیوی بنا لے. کیوں کہ الائی کا کلا نام بنو، جانور ہے، جانوروں سے بھی گئے گزرے. اس نے بہنجی کو بیوی بنا لیا. سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے. اس خبیثہ نے یوں کہا مجھے تو میر میں نبی جی کا سر چاہیے. اس جانور نے شہید کر کے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو سر مبارک اس خبیثہ کے پاس بھیج دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سید الانبیاء طائف تشریف لے گئے. جانوروں نے جو پتھراؤ کیا لہولہان ہو گئے. پھر میرے بھائیو دوستو بزرگوں، سارے نبیوں کا کام اللہ نے ہمارے نبی کو دے دیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم آپ کو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیج رہے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم آپ کو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں. پوری دنیا میں پورا دین آ جائے، قیامت تک باقی رہے، اتنا بڑا کام، اور اس کے لیے کل 23 سال عطا فرمائے. اور یتیم بنایا، مسکین بنایا، امی بنایا. گھر والے 3 چاند دیکھ لیتے، چولہا ہی نہیں جلتا تھا. یہ تو پیسے کا حال تھا. جو عزیز اقارب تھے، امان انصار بن سکتے تھے، ہاتھ پیر بن سکتے تھے، وہ جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، ان کی وجہ سے ہجرت فرمائی. اور مادی علوم کے اعتبار سے امی تھے. اور اس عظیم الشان کام کے لیے کل 23 برس. سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سال کی شبانہ روز محنت میں 80 آدمیوں کو ہدایت ملی. پوری دنیا میں ہدایت عام ہو جائے، قیامت تک باقی رہے، اس کے لیے دنیا کے اسباب میں سے کوئی سبب نہیں دیا. نہ آدمی دیے، نہ پیسہ دیا، نہ علم دیا، اور نہ وقت دیا، اور پوری دنیا میں پورا دین آ جائے، قیامت تک باقی رہے. یہ کام آپ کے سپرد ہے حضرت. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عالم انسانیت کے سامنے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں. پوری دنیا میں پورا دین آ جائے، قیامت تک باقی رہے، اتنا بڑا کام. نہ آدمی دیے، نہ پیسہ دیا، نہ علم دیا، اور نہ وقت دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی. اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں. میرے پاس 3 کھجور تھے، میں نے تینوں کو ایک ایک دے دیا. بچیوں نے جلدی سے چٹ کر کے امی کی طرف دیکھا. امی نے اپنے حصے کے 2 ٹکڑے کر کے وہ بھی بچیوں کو دے دیا. مجھے بڑا رشک آیا، بڑی حیرت ہوئی. میں نے حضور افضل السلام سے عرض کیا کہ امی کے دل میں بچیوں کی کتنی محبت تھی. فرمایا اللہ کو اپنی مخلوق سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت ہے. کتنی محبت ہے؟ 70 گنا. سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو 1 لاکھ اس سے زیادہ تھے. برسوں کی شبانہ روز محنت میں ٹس سے مس نہیں ہوئے، کان پہ کوئی جوں نہیں رہیں گی. آخر تنگ آ کے چھوڑ دیا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. پہنچتے ہی احساس ہو گیا کہ جو کام اللہ نے سپرد فرمایا تھا اسے نہ کرنے کی وجہ سے یہ گرفت آ گئی. تو فوراً رٹ لگانا شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایسی طاقتور چیز ہے، اگر پھانسی پہ جاتے ہوئے آدمی دل سے پڑھ لے تو پھانسی کے تختے سے کھینچ لیتی ہے. میں تو 59 برس سے دیکھ رہا ہوں، 47 سے اب تک، مسلمانوں پہ جب کوئی مصیبت آوے تو بغیر گشت کے مسجدیں بھر دیں اور املی کے چیئیں 1.25 لاکھ روز پڑھیں، بچے کچے سارے ملا کر لا الہ الا انت سبحانک لا الہ. اور جہاں 2-3 دن میں مصیبت چلی بس سال بھر چھٹی، پھر تو عید بقرعید کی نماز پڑھیں گے. دیکھا نہیں آپ نے بھائی؟ جب کوئی مصیبت آ جائے نا بغیر گشت کے مسجدیں بھر جاؤں اور یہ چیئیں پڑے جاؤں، بس وہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس جی اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. کیا کام کرنا تو وہی جو قوت اور صحت کی حالت میں کام کرنا تھا. ہم 1 لاکھ سے زیادہ آدمیوں کو کیسے جہنم میں ڈال دیں گے؟ تو وہ اللہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھے اور ایک نبی کے تھوڑے سے تسامح پر
اسے بھی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کے اسے عبرت عطا فرما دی، تو اس نے اپنی مخلوق کو یوں ہی بے حال چھوڑ دیا ہوگا یا کوئی انتظام کیا ہوگا؟ کوئی انتظام کیا ہوگا؟ یوں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، بھلا اللہ کو کیا مل جائے گا اپنی کمزور مخلوق کو عذاب دے کے؟ اگر وہ ہماری طاقت کو مان لیتے اور ہماری مان کے ہمارا شکر ادا کر لیتے تو اچھا تھا۔ تو وہ اللہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھے، اس نے آیت بھیجی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہی ہے میرا راستہ کہ میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے سارے امتیوں کا جو میرا کام وہی میرے امتیوں کا کام۔ سارے نبیوں کا وارث بنایا اللہ نے ہمارے نبی کو، اور ان کا وارث بنا دیا امت کو۔ یہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جس طرح ہمارے نبی نبیوں کے سردار جو کہ ان کی امت امتوں کی سردار۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور نبی تو پوری جان پورا مال لگاتے تھے۔ جب اللہ جل شانہ نے اس امت کو سارے نبیوں کا وارث بنایا تو پہلے جان مال کا سودا کر لیا امت سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، مومن کی پوری جان پورا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ یہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کبھی قتل کرتے ہیں کبھی قتل کیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ زندگی میں ہم 4 مہینے لگائیں گے، سال میں 40 دن لگائیں گے، مہینے میں 3 دن لگائیں گے۔ ہمارا یہ بھی معاملہ نہیں ہے کہ ہر سال ہم 4 مہینے لگائیں گے، مہینے میں 10 دن لگائیں گے، روزانہ 8 گھنٹے لگائیں گے۔ ہمارا یہ معاملہ نہیں، ہم نے پوری جان پورے مال کا سودا کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کی محنت اور دعا کی قوت لے کر آتے تھے۔ کیا لے کر آتے تھے بھائی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کی محنت دعا کی قوت لے کر آتے تھے، اپنی پوری جان پورا مال لگاتے تھے لوگوں کو جہنم سے بچانے پر، اور اپنا نظام دعا سے چلاتے تھے۔ کیسے چلاتے تھے؟ یوں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جب بھی دنیاوی اخروی کوئی مسئلہ پیش آئے نماز اور صبر سے مدد لو۔ صبر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مخلوق سے تکلیف کا اظہار نہ ہو، یہ بھی سوال ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مخلوق سے امید بھی نہ ہو۔ اب 2 رکعت پڑھ کے یوں فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرو قبول کریں۔ کیسے؟ ادعوا ربکم تضرعا خفیہ، تنہائی میں رو کے مانگے تو دے دیں گے۔ تو بچہ جتنا امی سے تعلق رکھے، بندے کا اتنا اللہ سے تعلق ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ بچے کے اندر جب حاجت پیدا ہوتی ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں تو بے قرار ہو کر روتا ہے۔ کب تک روئے گا؟ جب تک حاجت پوری نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی حکومت کے خلاف بھیجا، کام ہو رہا تھا، اجی حضرت کام سپرد فرمایا ہو رہا ہے، وارث تو چاہیے۔ 85 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کس عمر میں بھائی؟ اور 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرشتوں کی ایک جماعت آئی، حضرت نے تلا ہوا بچڑا پیش کیا ان کے سامنے۔ وہ کہا جی ہم تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں، ہم تو آپ کے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ بیگم صاحب کیواڑ کے پیچھے تھی، فرمایا آپ بوڑھے ہو گئے، ہم بانجھ ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ایسے ہی تو دیتے ہیں۔ تو 100 برس کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے عرض کیا بارگاہ الہی میں، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، جھریاں پڑ گئیں، میری ہڈیاں خشک ہو گئیں، میں کبھی آپ سے مانگ کے محروم نہیں رہا۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، آپ مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ بیٹا دے دیں۔ فرمایا ہم نے دے دیا، اور نام ہم نے خود ہی اس کا یحییٰ تجویز کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 برس کی محنت کے بعد جب محنت کی مقدار پوری ہو گئی، ہاتھ اٹھا کے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کسی نافرمان کا گھر بسا ہوا مت چھوڑ، بس صفایا کر دیا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی، اس پر سمندر کے جانوروں کے ڈھانچے ملے ہیں، فوسلز۔ تو کیا ہوا میں اڑ کے پہنچ گئے تھے؟ پانی پہنچ گیا تھا وہاں؟ کیا بھائی پانی تو پہنچ گیا ہوگا۔ جب پانی خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بحری جہاز کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے تو عجیب و غریب دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم، یا اللہ اموال کی کثرت نے ان کا ذہنی توازن خراب کر دیا ہے، ایک تو ان کے اموال کو ملیا میٹ کر دے، ایسے ایسے طوفان آئیں گے کہ معلوم ہوا کہ اربوں خربوں کا مال یوں پانی کے ساتھ بہ گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یا اللہ ان کے اموال کی کثرت کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن خراب ہے، ایک تو ان کے اموال کو ملیا میٹ کر دے، دوسرے ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ہم پر خوب ظلم کریں اور تیرا عذاب دیکھ کے مرے۔ جس قوم میں جس حکومت میں ظلم داخل ہو جائے اور اس کی مقدار روز بڑھ رہی ہو، سمجھو کہ اللہ کی پکڑ میں آنے والی ہے۔
3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مظلوم ہے، چاہے کافر نہ ہو، اس کا اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جس قوم میں جس حکومت میں ظلم داخل ہو جاوے اور اس کی مقدار روز بڑھ رہی ہو تو یوں سمجھو وہ کیسر کردار کو پہنچنے والی ہے۔ تو کیا دعا کی؟ یا اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ہم پر خوب ظلم کریں اور تیرا عذاب پہلے دیکھیں، موت بعد میں آوے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کے جا رہے تھے، ریگستان کا علاقہ، لوہوں کے جھکڑ چل رہے تھے، ساتھیوں نے کہا حضرت پانی ختم ہو گیا۔ اچھا، تیمم کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے کہ زمین شک ہوئی، چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان پہ 12 لاکھ قرضہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا ابا چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے ایک زمین دے دی، اس میں پانی کا کوئی نظم نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے خادم سے کہا کہ یہاں مصلی بچھا دے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اس کے بعد فرمایا کھول یہاں سے، بس وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، امت کو وہ نعمت ملی ہے کہ اپنی پوری جان پورا مال لگائے دوسرے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور اپنا نظام دعا سے چلائے، جیسے ہماری مسجد کا چل رہا ہے۔ بنگلے والی مسجد کے پاس کوئی مل نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی ایگریکلچر فارم نہیں ہے، کوئی فکس ڈپازٹ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور ہماری مسجد کے کوتوالی کے بیچ میں کوئی عمارت نہیں ہے، کوتوال صاحب دیوار ب دیوار رہتے۔ بھری سڑکوں پہ ہم گشت کرتے، بھری مسجدوں میں بیان کرتے، ہمارا تو ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہم نے تو پوری دنیا کو دعوت دے رکھی، آ کے دیکھو دوا سے کیسے نظام چلتا ہے۔ جس کا جی چاہے جب جا کے دیکھ لے، ہاتھ کنگن کو ہارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، پوری دنیا کو ہم نے دعوت دے رکھی۔ اگر کوئی 1 بجے آئے گا تو ہمیں مین گیٹ کھولنا، اس لیے کہ ہم نے بلایا ہے اسے۔ کیا کیا بھائی؟ ہاں، یہاں کوئی مجموعہ میں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں 1 لاکھ روپے سالانہ مرکز پہ ہدیہ کرتا ہوں؟ ہے کوئی اللہ کا ولی؟ یا یوں کہہ دے کہ میں مرکز گیا اور وہاں سے بھوکا آ گیا، مجھے کھانے کو نہیں ملا؟ ہے کوئی جو یوں کہہ دے؟ کیا بھائی ہے کوئی؟ ہمارا جتنا بڑا دسترخوان ہے بادشاہ بھی نہیں چلا سکتا اسے، کہاں سے چل رہا؟ وہ چلا رہا جس کا کام ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ایک ملک میں فائنانس منسٹر تھے، میں سوچا کرتا تھا سعودیہ کے پاس پیسہ بھی ہے، علم بھی، پھر اللہ نے ہندوستان کا کیوں انتخاب کر لیا اس دعوت کی محنت کے لیے؟ پچھلے سال بھی ان کے 3 ہفتے جمنا پار لگے، تو میں 20 سال پہلے آیا، مجھے جمنا پار بھیج دیا چلہ لگانے۔ جب تشکیل شروع ہوئی، لکھ لو 80 روپے چلہ، لکھ لو 100 روپے چلہ، لکھ لو 120 روپے چلہ، میری دماغ کی چولیں ہل گئی کہ یہ 80 روپے میں کیا کرے گا۔ میں نے اس 80 روپے والے کو بلوایا، ارے بھائی تم 40 دن میں 80 روپے میں کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں مزدوری کرتا ہوں، میں نے تو 500 روپے بچائے تھے سال میں، لیکن اچانک ایک تقاضا آیا، بس 160 روپے رہ گئے، تو 80 روپے تو میں نے گھر والوں کو دے دیے، بس تم اپنا کام چلا لیجو، 80 روپے لے کر میں جا رہا ہوں۔ تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس حکومت بھی نہیں، کوئی یوں کہہ دے حکومت جماعتیں بھیج رہی ہے، پیسہ بھی ان کے پاس نہیں، کوئی یوں کہہ دے صاحب پیسے والے اس لیے جماعتیں بھیج رہے ہیں۔ اللہ یہ دکھا رہے ہیں اس ملک سے اللہ اپنی طاقت سے کام چلا رہا ہے، اور ان کے ایثار کی وجہ سے چلا ہے۔ جو فقیر ہیں کہ پورے گھرانے کو 80 روپے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ جو غریب ہمارا کام جو چل رہا ہے نا، غریبوں سے چل رہا ہے۔ کن سے؟ ان غریبوں سے اگر پوچھو انہوں نے چلہ 3 چلے کیسے لگائے، تو آپ یوں کہیں گے واقعی اس کی وجہ سے کام چل رہا ہے، یہ آدمی جو ہے غریب۔ سچ، میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس کام میں 90% جوان ہیں۔ کتنے؟ جس قوم کے جوان فسق و فجور، فواہش و منکرات چھوڑ کر بھلائی کی محنت میں لگ جاویں، آپ سوچتے ہیں کہ اس کا مستقبل روشن ہے یا تاریک ہے؟ اور جس قوم کے اربوں جوان فسق و فجور میں مبتلا ہو کر ایڈز تک پہنچ جائیں، ان کا مستقبل روشن ہے یا تاریک ہے؟ اس وقت اللہ جل شانہ کا امت مسلمہ پر احسان ہے خصوصیت سے، اس کام میں کروڑوں جوان ہیں، کروڑوں، جو فسق و فجور، فواہش و منکرات چھوڑ کر اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں، بہت سارے تو اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں پنڈال کے، رات بھر وہ کھلی ہوئی فضا میں رہے ہیں، اور اس میں جتنے آئے ہوئے ہیں 90% جوان ہیں۔ جس قوم کے کروڑوں جوان برائی چھوڑ کر بھلائی کی محنت میں لگ جاویں، کوئی قوت ہے ابلیس کی کہ مٹا دے انہیں؟ ہے بھائی کوئی قوت؟ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، 38 میں ان کا انتقال ہوا، 36 میں ہی لکھی۔ تو کمیونزم اس وقت ابھر رہا تھا، تو اس کے چیلے چاٹے آ کے کارگزاری سنا رہے تھے، کمیونسٹوں نے یوں کر دیا، کمیونسٹوں نے یوں کر دیا۔ پوری کارگزاری سن کے اس نے یوں کہا
کہ یہ جو بال بکھیرے پھر رہے ہیں، ناخون بڑھائے ہوئے، بال بڑھائے ہوئے، ان عالم انسانیت کو کوئی خطرہ نہیں. اگر کوئی خطرہ ہے تو امت مسلمہ سے. اس میں ایسے ظالم موجود ہیں جو اشک سحرگاہی سے وضو کرتے ہیں، تہجد میں آنسو بہاتے ہیں، ان سے فجر کا وضو ہوتا ہے ان کا. میں مسجد شکور خان میں بھوپال ٹھہرا ہوا تھا جماعت لیے ہوئے. ایک صاحب نے امام کے مصلے پہ نماز پڑھی تہجد کی، پھر بل بلا کے امت کے لیے دعا کرنا شروع کی. میں نے جا کے دیکھا تو 20-22 برس کا جوان تھا. کتنے کا بھائی؟ جس قوم کے جوان راتوں میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ایسے بے قرار ہو کر روئے، کوئی قوت ہے کہ مٹا دے اس قوم کو؟ اللہ کا وعدہ وکانا حقا علینا نصر، دوبارہ حق ہم تمہاری مدد کرے. وہ آگ میں بچا لیتے ہیں، وہ چھری کے لیے ابا ہی گلا کاٹنے لے کون بچائے گا؟ تو بچا لیں گے ہم. وہ مچھلی کا پیٹ میں بچا لیتے ہیں. آپ ان کی طاقت کو نہیں جانتے ہو کتنی طاقت ان کے پاس ہے. بات سمجھ رہے؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پوری جان پورے مال کا ہم نے اللہ سے سودا کیا ہے. ہمارا نظام کہاں سے چلے گا؟ تو دعا سے چلے گا. کیسے چلے گا؟ ہمارے مولانا موسیٰ سورتی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، ہمارے ہاں علماء سے سال لگواتے ہیں اور 1000 کے قریب وہ ہر سال آتے ہیں تقریباً. لیکن ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں بہت غریب گھرانے کا ہوں. جب میں چلا سال لگانے تو انہوں نے یوں کہا، بہت ہاتھ پیر مار کے 400 روپے دیے، ہمارے پاس تو یہی ہیں. میں نے طے کر لیا تھا کہ اخفا کروں گا، نہ کسی سے امید رکھوں گا، نہ کسی سے سوال کروں گا. اب سال لگا کے میرے پاس 1100 روپے بچے. کتنے بچے؟ کتنے بچے بھائی؟ 400 میں سے کتنے بچے سال لگا کے؟ کہ 1100 روپے بچے. جب تقویٰ اختیار کرو گے تو ایسے ہی تماشے دیکھو گے. اور ہم نے کائے پہ بیعت کی ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی قتل کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم نے اپنے اللہ سے موت پر بیعت کی ہے. سچائی وجود میں آ جائے، جھوٹ مٹ جائے، سود کا نظام ختم ہو جائے، ایثار کا نظام آ جائے، فسق و فجور ختم ہو جائے، عفت و عفت کا نظام آ جائے، اس کے لانے کے لیے اگر جان کی ضرورت پڑے گی ہم جان بھی دیتے ہیں. اس لیے جو کلمہ پڑھے سوچ سمجھ کے پڑھے اور کفن باندھ کے آئے. کیا بھائی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی قتل کیے جاتے ہیں. ہم نے اپنے اللہ سے موت پر بیعت کی ہے. اس لیے جو کلمہ پڑھے سوچ سمجھ کے آئے اور کفن باندھ کے آئے. غزوہ احد میں جب صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے کیا سعد کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور دشمنوں کے ہجوم میں گھس گئے اور 80 سے زیادہ زخم تھے، جسم چھلنی ہو گیا. اور اللہ نے آیت بھیجی ان کے اکرام میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ایمان والوں نے اللہ سے عہد کیا تو سچ سے نکلے. کیا کہ آپ کو دین کو زندہ کرنے کے لیے جان کی ضرورت پڑے گی، ہم جان دے دیں گے. کہ ایمان والوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا سچے نکلے. بعض تو نظر دے چکے، جان مال قربان کر چکے، بعض منتظر ہیں. وہ دلوں میں جھانک کے دیکھ رہا ہے، ان ولیم بذات الصدور، اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا اس نے. اس لیے ادب المفرد کی روایت ہے امام بخاری کی، جو اللہ کے راستے میں مرنے کی تمنا کرے، گھر بھی مر جائے گا تو شہیدوں کے ساتھ حشر ہوگا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونے کا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب تک یہ امت دین کی محنت کرتی رہی، جانور انسان بنتے رہے. اور جب سے یہ محنت کا سرا ہاتھ سے نکلا، پوری دن وہ اس میں جانوروں سے بھری ہوئی ہے. میں زمیندار ہوں اصلاً. زمیندار جب کھیتی چھوڑ دے، زمین بنجر اوسر ہو جاتی ہے، اس میں جھاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس میں درخت نکل آتے ہیں، اس میں درندے آباد ہو جاتے ہیں، اس میں موذی جانور بسیرا کر لیتے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت جتنے جنگل تھے وہ انسانوں نے نہیں لگائے ہیں، وہ وجود میں آ گئے ہیں. اس امت نے جب سے دین کی محنت چھوڑی ہے، دنیا اس میں جانوروں سے بھری ہوئی ہے. اخبار دیکھو، ٹیلی ویژن دیکھو، ریڈیو سنو، 100% خبریں جانوروں کی ہیں. جانوروں نے وہاں یہ کر دیا، جانوروں نے وہاں یہ کر دیا، جانوروں نے وہاں یہ کر دیا. اور یہ امت ان جانوروں کو انسان بنانے آئی تھی. پوری دنیا میں اس کی جان مال خطرے میں ہے. اگر جانی نقصان ہو رہا ہے امت مسلمہ کا، مالی نقصان ہو رہا ہے امت مسلمہ کا، اب بھی جا رہا ہے. لیکن یہ دعوت کی محنت میں لگے، پھر آپ دیکھیں گے کتنے انسانوں کو اللہ جل شانہ جنتی بنا دیں گے. کیسے اس دنیا کو مامن بنا دیں گے، امن کی جگہ بنا دیں گے. کیسے آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، کیسے دنیا کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، کیسے دنیا کے ہوٹل ریسٹوراں ختم ہو جائیں گے. اور لمبا چوڑا نظام نہیں ہے، ہلکا پھلکا نظام ہے. کیسا ہے؟ ایک قبیلے کو کچھ جوان دین سیکھنے کے لیے مدینہ آ گئے. ایک کے بارے میں یہ طے ہوا کہ یہ تو اونٹوں کی خدمت کریں گے. حضور سے فارغ ہو کے کھول کر لے گئے، شام میں لے آئے. جب مال غنیمت آیا ان کا بھی حصہ لگا. وہ کہا میں تو مال کی وجہ سے نہیں آیا،
میں تو یہ تمنا لے کے آیا ہوں دین کی خدمت کرتے کرتے میرے یہاں تیر لگے میں جان دے دوں. حضور صاحب نے سنا فرمایا یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ اس کے قول کو سچا کر دیں گے. ایک غزوے میں شیر ساتھ ہی لڑ رہا تھا, یہی تیر لگا کے آخری سانس پہ جب لے کے آئے فرمایا یہ اپنی بات میں سچا تھا, اللہ نے اس کی بات کو سچا کر دیا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اس کام کو کرسی کے لیے نہیں کرنا. کائے کے لیے نہیں کرنا کہ لوگ ہم سے مسافے کریں, معانقے کریں, ہاتھ چومیں, سر پہ ہاتھ پھروائیں, دعا کی درخواست کریں. نہیں, اللہ کے لیے کرنا. نہ مال کے لیے کرنا ہے نہ کرسی کے لیے کرنا. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا. کس کے لیے کرنا بھائی؟ ہاں بتاؤ ایمانداری سے, سائیکل سیکھنا آسان ہے ہوائی جہاز؟ جی, اور اب دین و سن, دین تو سائیکل سے بھی آسان ہے. جس کے دونوں ہاتھ نہ وہ بھی دین پہ چل سکے, جس کے دونوں پیر نہ وہ بھی دین پہ چل سکے, جس کے دونوں آنکھیں نہ وہ بھی دین پہ چل سکے. کیا سائیکل بھی چلا سکے؟ دین تو سائیکل سے بھی آسان ہے. آسانی کیا ہے؟ جب کوئی حال پیش آئے جاننے والوں سے اس کا حکم پوچھو. اجی میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, کیا کروں؟ حکم آ جائے گا بیٹھ کے پڑھ لو. اجی اب تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, اب کیا کروں؟ حکم آ جائے گا لیٹ کے پڑھ لو. اجی اب تو میں وضو بھی نہیں کر سکتا, کیا کروں؟ حکم آ جائے گا تیمم کر لو. اجی باہر تو سردی سخت ہے اور مجھے 104 ڈگری بخار ہے اور مجھے تو نہانے کی ضرورت پڑ گئی, کہ جتنا وضو کا تیمم ہے اتنا ہی غسل کا تیمم ہے. اس ناپاک کپڑے کو جسم سے الگ کر دو, اس ناپاک جگہ کو اتنا ہی گرم پانی سے دھو لو, ایک بار زمین پہ مار کے منہ پہ پھیر لو, ایک بار کوہنیوں تک پھیر لو, غسل ہو گیا. آسان ہے مشکل ہے؟ ہماری مشکل کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء ہمارے امام اور قائد تھے. دین کے دشمنوں نے حکمت عملی سے ان کی نفرت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیے. اب میرے جیسا ان پڑھ یوں کہے اجی یہ مولوی ٹھیک ہو جاوے تو سب ٹھیک ہو جاوے. کیا ہو جاوے بھائی؟ جس دن میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہمارا علماء سے صحیح تعلق ہو گیا, ہماری ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی. ہم نیو یارک سے چلے 11:50 پہ, ہفتے کی شب میں ہماری فلائٹ تھی. الاسکا میں جا کے اینکریج میں ہم نے ہفتے کی فجر پڑھی, پھر انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کراس کی تو جاپان سے پرواز کر رہے تھے, اتوار کی فجر ہو گئی. اب ہفتے کی ظہر اثر مغرب عشاء 4 نمازیں نہیں ملی ہمیں, چونکہ تاریخ بدل گئی. اور یونیورسٹی کے انٹلیکچوئلس, ایک صاحب لا کے چیئرمین تھے, ایک صاحب کیمسٹری کے چیئرمین تھے, ایک میتھمیٹکس کے چیئرمین تھے, وہ سارے ساتھ وہ جو لا کے چیئرمین تھے. میں نے ان سے کہا جی ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ میں تو خود مفتی صاحب سے پوچھ کے چلوں. ہم مرکز آئے, ہم نے وہاں ابراہیم صاحب سے کہا, فرمایا مفتی صاحب سے پوچھو. انہوں نے کہا 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض تھی, ایک ہی تو پڑھی, 4 قضا کرو. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, جب یونیورسٹی کے انٹلیکچوئلس محتاج ہیں علماء کے, میں اور آپ تو اس سے بھی زیادہ محتاج ہیں. جس دن ہمارا تعلق علماء سے پیدا ہو گیا اور ہم ان سے پوچھ کر چلنے لگے, ہماری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. نیت کرو اس کی. ہاں اللہ کے راستے میں تو احساس ہوگا میرا قرآن صحیح نہیں, کہاں جا کے صحیح ہوگا؟ کیونکہ مقام پہ قاری صاحب کے ذریعے. نماز میں کس سے مسئلہ پوچھوں؟ ایک مولوی صاحب سے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, دین پہ چلنا کب آسان ہے؟ جب علماء سے ہم پوچھ کے چلیں. کر جی ایک میرے بھائیو دوستو بزرگوں, 1 سال میں آدمی نرسری کرے, 1 میں KG کرے, 10 سال میں میٹریکولیشن کرے, 12 سال لگا کر ملازمت, تو سفارش کہیں ٹھکانے کی ہوگی تو چپراسی ہو جائے گا. صاحب کے گھر پہنچا لگاوے, بچوں کا گوموت کرے, بازار سے سبزی ترکاری لاوے, اور 15 سال ٹیمپریری رہ, اگر کنفرمیشن ہو گیا تو گھر کا کام نہیں کرنے. اور اگر یونیورسٹی میں داخلہ چاہے تو 2 سال لگا کر 10+2 کرے, 14 سال لگا کے امکان ہے شاید داخلہ ہو جائے. اگر داخلہ ہو گیا تو 3 سال ڈگری کے, 2 پوسٹ گریجویشن کے 19 سال لگا کے. ارے انٹرینڈ کو کون پوچھے, کم سے کم B.Ed تو کر ہی لو. 20 برس لگا کے بھی کس نبی پرسد کے بھیا کون ہو, ڈگری بغل میں دبائے پھرے. اور اس کام کے لیے بھائی صرف 4 مہینے. کتنے؟ صرف 4 مہینے. آدمی بیمار ہو خود ہی ٹیبلٹ لے لے, زیادہ بیمار ہو ڈاکٹر کو گھر بلا لے, اور زیادہ بیمار ہو ہاسپٹل کتنے دنوں کے مرض نکل جاوے, بسنے جاوے بھائی, بسنے جاوے. دوا بھی وقت پہ نہیں لی, انجیکشن بھی نہیں لگوایا, ایکسرسائز بھی نہیں کی, جی لگا کے بد پرہیزی کی, تو یہ مریض 4 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا بھائی؟ ممکن ہے 6 مہینے لگیں, 8 مہینے لگیں, سال لگ جاوے. تو ذمہ دار مریض ہے ڈاکٹر ہے؟ کون ذمہ دار ہے بھائی؟ ہے بھائی مریض. تو ہمارا نظام تو 4 مہینے کا, لیکن 3 شرطیں ہیں. امیر کی پوری مانے, اصول کی پوری رعایت کرے, اللہ کے راضی کرنے کا پورا جذبہ ہو, تو 4 مہینے میں 2 نعمتیں مل جائیں گی. کتنی مل جائیں گی؟
سچی بات، پکی بات، بالکل ڈنکے کی چوٹ۔ ایک تو اللہ اسے بصیرت دیں گے جانور کیسے انسان بنتے۔ سب سے پہلے تو جانور خود انسانی زندگی اختیار کرے گا۔ آدمی 10 روپے کما کے لائے، گھر والوں کو پہلے فائدہ پہنچے، باہر والوں کو جی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے کو بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، پھر اس کے گھر والے جانور سے انسان بنیں گے۔ اور دوسرے اسے دعا کی طاقت دے دیں گے کہ دعا سے کیسے نظام چلے۔ ہمارے ایک بزرگ آئے ہوئے آج کل یہاں، 4 مہینے پتے کھا کھا کے لگائے انہوں نے۔ ایک بزرگ تھے پٹھان، ان کے صوفی احمد علی صاحب نے کہا ہم تو میواتی تھے، پتے کھا کھا کے ہم نے گزار دی، ان کی تو جلد پھٹ گئی تھی پتے کھاتے کھاتے۔ شیروں کے بیچ میں سے گزرے کہ لکڑ ہم نے جلا رکھے ہیں، ہم آگ کے پاس بیٹھے ہیں اور شیر کتوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہیں ایسے۔ تبھی تو یقین بنے۔ کیسے یقین بنے میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کتنا وقت اس کے لیے؟ ان کو کل 4 مہینے۔ کتنے؟ بس 3 شرطیں ہیں۔ امیر کی پوری مانے، اصول کی پوری رعایت کرے، اللہ کے راضی کرنے کا پورا جذبہ ہو، تو 2 نعمتیں مل جائیں گی۔ دعا سے کیسے نظام چلے، اللہ دعا کی طاقت کو دکھا دے گا۔ کیا کرے گا بھائی؟ ہاں، ہمارے مولانا منظور نعمانی قدس سرور فرما رہے تھے کہ پیشاور کے سفر میں میاں جی عبداللہ ہمارے ساتھ تھے، تو ساتھیوں نے متوجہ کیا کہ میاں جی عبداللہ ایک ہی وقت کھانا کھا رہے ہیں، اسے معلوم ہے پیسے کم ہیں، تو ایک ہی وقت میں کفایت کر رہے ہیں۔ میں انہیں تنہائی میں لے گیا، میں نے کہا میاں جی دوستوں سے معلوم ہوا آپ ایک ہی وقت کھانا کھا رہے ہیں، اگر پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہوں۔ حضرت جی یہ بات نہ حضرت جی، جب میں رات کا کھانا کھا لوں تو صبح کی نماز میں نور نہ آتا۔ وہ یوں کہ ان پڑھ میواتی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیا انوار آتے ہیں۔ ایک ان پڑھ میواتی، اس نے نماز پر محنت کی، کیسی نماز بن گئی؟ حضرت جی جب میں رات کا کھانا کھا لوں تو صبح کی نماز میں، تہجد کی نماز میں نور نہ آتا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کے جب ہماری نماز بنے گی اور اس کے بعد دعا قبول ہوگی تو اللہ جل شانہ دل کا یقین بنا دیں گے کہ دعا سے کیسے نظام چلے۔ ہاں، اس وقت بہت ساتھی ہمارے الحمدللہ جنہیں اللہ نے یہ نعمت عطا فرما رکھی ہے۔ آپ جب نکلیں گے وہ تو ہر ایمان والے کا حق ہے۔ یوں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار جنہوں نے ایمان میں سبقت کی یا جنہوں نے ان کا اتباع کیا، صفات ہجرت اور صفات نصرت میں اخلاص کے ساتھ مصداق ہو جائیں گے اس آیت کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کے ساتھ مختص نہیں، جو صفات ہجرت اور نصرت میں اخلاص کے ساتھ مہاجرین انصار کا اتباع کرے گا، وہ ساری غیبی تائید جو ان کے ساتھ تھی اللہ کی قسم اس کے ساتھ آ جائے گی، اور اللہ جس طرح ان سے راضی تھا ان سے بھی راضی ہو جائے گا، اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم 4 مہینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔